حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں ہم نے نماز کی پابندی اور اس کی عظمت کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے عرض کیا گیا، ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی حکم دیا تو پھر وہی عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر وہی کہا اور پھر فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز کو پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے، گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ کو لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمش سے دریافت کیا گیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمش نے فرمایا کہ اشارے سے ہاں، میں جواب دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے پہلی والی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہ باری فرمایا، تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تم عورتیں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں معلوم ہوتی ہو۔ پھر ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ قربان اس حسن و جمال کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب لوگ نماز میں مصروف تھے، آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے۔ تاہم وہ پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔
فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا؟ دیکھو جب کسی کو دوران نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف متوجہ دی جائے گی، اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔